پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج اسد کیسر صاحب سے ملاقات کی, ان کی دعوت پر ظہرانے میں شرکت کی, اور پھر جو بیان دیا وہ تمام چینلز کی ہیڈ لائن بھی بنا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ مسودہ جو ہمیں دیا گیا ہے یہ حتمی ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہم اس مسودے کو مسترد کرتے ہیں. تو اس میں وہ تمام چیزیں جو ابھی تک ہمارے سامنے آ رہی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا قیام ہے, 63A کا معاملہ ہے, 175A ہے, پھر 17 آرٹیکل 17 ہے, 199 ہے, 200 ہے, یہ تمام آرٹیکل جس پر بڑی ہم کئی دن سے بہت بحث کر رہے ہیں, اس کو مولانا فضل الرحمان نے آج مسترد کر دیا. اپوزیشن جماعتوں کی اسے جیت سمجھا جا رہا ہے, ان کے موقف کی جیت سمجھا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک واضح پوزیشن لے لی ہے, کیونکہ ابھی تک بہت سے لوگوں کو یہ ابہام تھا کہ مولانا فضل الرحمان اس جو مسودہ ہے اس کے حق میں ہیں, پارشلی حق میں ہیں, مکمل طور پر حق میں ہیں, یا خلاف ہیں اور آدھا خلاف ہیں یا مکمل خلاف ہیں. تو آج انہوں نے کم از کم اس مسودے کی حد تک تو اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے. اب اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے یا وہ مسودہ کوئی اور ہے جس کی بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں شاید کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن ابھی جو چیزیں گردش کر رہی ہیں یا جو مسودہ مولانا کو دیا گیا ہے اس پر اپنی واضح پوزیشن انہوں نے لے لی ہے. دوسرا, آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے JUI اور تحریک انصاف دونوں پر الگ الگ سماعت ہوئی ہے. تحریک انصاف سے بھی ایک مہلت دی گئی ہے کہ اپنے کاغذات مزید جمع کرائیں اپنے انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے JUI سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے سیٹسفائی نہ کیا تو پارٹی کو ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے, نشان واپس دیا جا سکتا ہے. یعنی وہ تمام چیزیں جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہیں وہ JUI کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. JUI نے اپنے انتخابات کیوں نہیں کرائے؟ اپنی مدت میں 5 سال پورے ہو گئے جولائی میں, اس کے بعد انتخابات نہیں ہو سکے. کیا الیکشن کمیشن کو اس پر بھی تحفظات ہیں اور کیا JUI اس حوالے سے مشکل میں پڑ سکتی ہے؟ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مسودہ تو تمام جماعتوں کو دیا گیا ہے, اور یہ سب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسودہ نہیں دیا گیا, اور یہ جو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں مسودہ پیش نہیں کیا گیا, تو پھر مسودہ کس سے اور کب دیا گیا ہے؟ اور اگر دیا گیا ہے جیسے کہ انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں, تو پھر باقی ساری جماعتیں یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مسودہ نہیں دیا گیا؟ ان تمام امور پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ شاہدہ اختر علی صاحبہ موجود ہیں, JUI کی رہنما. بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ رکن قومی اسمبلی ہیں. ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ ولید اقبال صاحب. اور نوشین افتخار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں, نون لیگ کے رہنما ہیں. بہت شکریہ نوشین صاحبہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جس بیان کا میں ذکر کر رہا ہوں سب سے پہلے سن لیجئے تاکہ ہم اسی سے گفتگو کا آغاز کر سکیں. دیکھیے, اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے, بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں, تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا. لیکن جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا اور ہم نے جو اس کا مطالعہ کیا ہے, تو اس کے مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں بنا. یہ قوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت اور نہیں ہو سکتی تھی. مولانا کہہ رہے ہیں کہ کسی لحاظ سے بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. شاہدہ صاحبہ, مگر کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا جس پر پرنسپلی آپ اتفاق کرتے ہیں. مثلا 63A کا معاملہ جو ہے کہ ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا, اس پر میرا خیال آپ کی جماعت متفق ہے. اس پر کامران مرتضیٰ صاحب اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں. پھر کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے حوالے سے آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا آپ اس میں کسی بھی حد تک اتفاق نہیں کرتے اس مسودے سے؟ دیکھیں, شروع میں جب یہ اس پہ بات ہوئی تو اس آئینی ترمیم کا یہ جو تمام ٹریلر ہی میں کہوں گی جو کہ بہت ہی ایسی صورتحال تھی کہ پوری قوم مضطرب تھی. صرف ہم پارلیمنٹیرین نہیں بلکہ سب کو ہی ایک ٹینشن کریٹ کی گئی تھی جو کہ ہونا نہیں چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں اس کے طریقہ کار موڈیلٹی پہ اعتراض تھا. پھر وہ جو مسودہ آیا یا ساتھ ساتھ جو جس طریقے آیا اور پھر جس طرح سے آپ کو پریزنٹ کیا گیا, ایگزیکٹلی یہی چیزیں ہیں ساری. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک ہے کہ ڈیفینیٹلی کوئی چیز بہت ہی اچھی ہو, آپ کی نیت بھی اچھی ہو, لیکن جب آپ سے کوئی چیز چھپائی جا رہی ہو تو پھر وہ خدشات کو جنم دیتی ہیں. اور وہی چیز ہوئی. چھپانے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ایک مسودہ تو دیا گیا ہے نا آپ کو, حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے. حکومت کی طرف سے ہمارے لائر کو جو ہے وہ آدھی رات کو ملا, اور جب صبح تک ہم نے دیکھا تو دوسری پارٹی کے پاس بالکل چینج مسودہ تھا. پھر میڈیا کی طرف سے جو ہم سن رہے تھے اس میں کچھ اور باتیں تھی. اب واللہ عالم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ کی بسم اللہ یہاں سے ہو تو بد اعتمادی پھیلتی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے
کہ یہاں پہ میں سنتی آ رہی ہوں, مجھے سن کے بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے مکمل طور پہ اعتماد میں لیا تھا. بھائی جب آپ کو مکمل طور پہ اعتماد میں ہماری پارٹی نے لیا تھا, ہماری پارٹی میٹنگ ہو رہی تھی, ابھی تک تو ہمارے پاس وہ چیز آئی نہیں تھی کہ جس پہ ہم فردر ڈسکشن جس رات کو پارلیمان کا اجلاس ہونا تھا جی اس رات سے پہلے آپ کے پاس مسودہ موجود تھا اور آپ کو مکمل اعتماد میں لے لیا گیا تھا؟ اتوار کی رات کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں جی, ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ مکمل اعتماد تھا, یا ہم نے تو مسودہ پوری طرح دیکھا بھی نہیں تھا. پھر جب اسپیشل کمیٹی کے پاس آئے, میں خود اس کی رکن ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے رکن ہیں, تو وہاں پہ تو ہم نے کہا کہ چلے مسودہ ہی نہیں, ہمیں کوئی ورکنگ پیپر, پیس آف پیپر ہو. اب وربلی بتا رہے ہیں تو وربلی بھی وہ چیزیں نہیں میچ کر رہی تھی. اور وربلی کیا کہا جا رہا تھا کہ بس ہم اس طرح کی آئینی ترامیم لا رہے ہیں, اس میں یہ چیزیں شامل ہوں گی, آپ اس کی حمایت کریں؟ ظاہر ہے وہ چیزیں پیش کر رہے تھے کہ جس پہ بظاہر ہم اختلاف نہیں کر سکتے تھے, کہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں, عوام کو بہت زیادہ مشکلات ہیں, اور مور دین 65,000 صرف سپریم کورٹ میں کیسز ہیں, اور جب جاتے ہیں تو 2.26 ملین مور دین اس سے باقی لوور کورٹس میں بھی ہے. تو کس کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن طریقہ کار پہ تھا. آپ کورٹ بنانے چاہ رہی ہے, کون سی کورٹ بنا رہے ہیں, کس طرح بنا رہے ہیں آپ, ایک کورٹ کو لوور, دوسری کو اتنا سپریم, پھر وہ اسپیسیفک شخصیات اور ٹائم, تو یہ ساری چیزیں ملا کے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اسد اللہ صاحب کہ آئینی ترامیم جو ہے وہ کبھی بھی ایسے ینگ جنبش قلم ہم کہتے ہیں نہیں لائی جا سکتی. 2/3 میجورٹی جو یہاں پہ کی گئی ہے, تو اسی لیے کہ تمام آسان مل کے اس پہ سوچ کو, اس پہ ڈسکشن ہو. کمیٹیوں میں یہ معاملہ نہیں گیا, بس ایک خصوصی کمیٹی کے سامنے آیا, اور خصوصی کمیٹی کا بھی یہ ڈومین نہیں تھا. یہ لائن جسٹس میں جاتا اگر تھرو پراپر چینل ہوتا, لیکن اگر چینل نہیں بھی تھا, پھر بھی ہمیں بیٹھ گئے, ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ چلے یہیں پہ اگر کنسنسس ہو. لیکن یہاں تک کہ حکومت نے یہ تیاری حکومت کی یہ البتہ تھی کہ جو ڈویژن ڈائس تھا وہ لگا دیا گیا تھا, اپنے ممبرز پورے کر لیے تھے, لیکن وہ فگر نہیں تھی جو 2/3 ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر آپ کی ترامیم جو ہے وربلی تھوڑی بہت بتائی گئی, اور نہ وہ 10 ہیں, 20 ہیں, 30 ہیں, ہم تو سن رہے ہیں کہ 50-60 کو کراس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیے ان باتوں کا جواب تو نوشین افتخار صاحبہ دیں گی کیونکہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, لیکن اگر ہم پہلے ولید اقبال صاحب کا بھی موقف لے لیں تو پھر دونوں کو نوشین صاحبہ رسپونڈ کر دیجیے گا. ولید اقبال صاحب, عطا تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی سب کو مسودہ دیا گیا ہے, کیوں نہیں دیا گیا؟ ذرا سن لیجئے عطا تارڑ صاحب نے, انفارمیشن منسٹر ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو لا منسٹر کی ٹیم نے مسودہ تیار کیا اس پہ بھی باتیں کی گئی, پتہ نہیں مسودہ کہاں سے آیا. بھائی ان کی ٹیم نے بنایا, پوری ایک لیگل ٹیم, ڈرافٹسمین ہوتے ہیں لا منسٹری کے اندر, اور وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے جو بھی لا منسٹر ہدایات جاری کرتے تھے, اس پہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ جی یہ چیزیں ہم نے اپڈیٹ کر دی ہیں, اور مسودہ ان کو دیا جاتا تھا. تو یہ مسودہ تمام لوگوں کے پاس, سیاسی جماعتوں کے پاس موجود تھا, جس میں JUIF کے پاس یہ موجود تھا, پیپلز پارٹی کے پاس موجود تھا, اسی لیے اس پہ شک بائی شک بات ہوئی ہے. کامران مرتضی صاحب کے پاس موجود تھا. جن جماعتوں کا نام لیا اس میں پی ٹی آئی کا نام تو نہیں لیا, لیکن ولید اقبال صاحب کیا پی ٹی آئی کے پاس بھی یہ مسودہ موجود تھا؟ سے کہہ سکتا ہوں بالکل موجود نہیں تھا. بطور پی ٹی آئی ترجمان کے ہماری بھی روز میٹنگز ہوتی ہیں, ہم روز جس کو کہتے ہیں انگریزی کا لفظ ہے اسٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں, یا ایک حساب کرتے ہیں کہ آج کیا ہوا, آج ہم نے کیا دیکھا, آج ہمارے پاس کیا آیا, آج کی کیا خبر ہے, آج ہمارا کیا بیانیہ ہونا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسودہ دور کی بات ہے. میں آپ کو صرف یہ عرض کر دوں کہ اگر وزیر اطلاعات جو کہہ رہے ہیں کہ جی مسودہ ساری پارٹیوں کو دیا گیا ہے, تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں یقین سے, بلکہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں. یہ مسودہ تو پھر انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک طوفان کی طرح ہر طرف جو ہے وہ پھیلا ہوتا. یہ تو بالکل اس طرح ہی ہے. مجھے ایک تشبیہ اب دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ جب ہندوستان کی آزادی ہو رہی تھی اور تقسیم ہند میں ہندوستان اور پاکستان کا وہ کے معاملے میں جب وہ جو تھیں ریاستیں انہوں نے ایکسیڈ کرنا تھا, تو ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ان ریاستوں نے سائن کرنی تھی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جا رہے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جا رہے ہیں. تو جو مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر کے جو تھے اپنا فرما روا, انہوں نے یہ اگلے دن یا رات کے اندھیرے میں کہیں کہا, ان کو بھی شاید اس زمانے میں جس کو کہتے ہیں نا اغوا کرنا, اغوا کر کے کہیں غائب کر دیا گیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کر دی ہے, اور وہ میں ہندوستان کے ساتھ, کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جائے گا.
لیکن ابھی تک وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کسی نے نہیں دیکھی. وہ نہیں تو دیکھی ہوتی تو وہ بھی انٹرنیٹ کے اوپر طوفان کی طرح ہر طرح پھیلی ہوتی تھی. میں وہی اسی لیے تشبیہ دے رہا تھا کیونکہ تاریخ کے کسی کورس میں یا لیسن میں یہ بات بھی انہی الفاظ میں جو ہے وہ ہوئی تھی. بالکل وہ مسودہ جو ہے نہیں دیا گیا, بلکہ ابھی جے یو آئی کی طرف سے بھی ان کی نمائندہ میڈم جو ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے خود تصدیق کی ہے کہ جی ان سے مسودہ شیئر نہیں کیا گیا, اور رات کو کوئی مسودہ دیا تو صبح اس مسودے کو ڈسون کر دیا گیا کہ نہیں یہ تو کوئی اور مسودہ ہے. میں آج بھی ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا کہیں آڈیو چلایا جا رہا تھا بلاول بھٹو صاحب کا, اب وہ پی 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 کے چیئرمین ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کچا مسودہ دیکھا ہے, پکا مسودہ نہیں دیکھا. تو یہ کیا بات ہے, کچا مسودہ پکا مسودہ, یہ الفاظ انہی کے ہیں, میں دہرا رہا ہوں ایگزیکٹ وہی, آپ نے بھی سنے ہوں گے. تو اس سے آپ کو کیا پتہ لگتا ہے؟ اور یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے آئینی ترمیم, اور اس کو اس طرح سے رات کے اندھیرے میں اس طرح چھپن چھپائی کے ساتھ اس طرح, یہ میڈم نے ابھی ٹھیک کہا کہ نیت جتنی مرضی اچھی ہو جب اس کو اس طرح سے کیا جائے, اور بھائی نیت اچھی ہے ہی نہیں تو تبھی تو یہ اس طرح سے ہو رہا ہے سارا کچھ. ابھی تک اس منٹ تک وہ مسودہ منظر عام پر نہیں آیا, کسی اخبار میں شائع نہیں ہوا, کسی انٹرنیٹ, کسی ویب سائٹ, کسی ٹویٹر, کسی فیس بک, اس میں ایک موقف یہ تھا نا سر کہ انسٹاگرام, کسی چیز پہ اپڈیٹ ہو رہا ہے, جیسے جیسے مشاورت ہو رہی ہے, آپس میں بات چیت ہو رہی ہے, تو اس میں کچھ چیزیں امینڈ کی جا رہی ہیں, تو اس لیے کوئی ایک مسودہ نہیں ہے, اس میں وہ مسلسل ارتقاء کا عمل جاری ہے. اچھا تو جی اثر اگر مسلسل ارتقاء کا عمل جاری ہے تو اس کا مطلب ہے اس ارتقاء کو بھی چھپا کے رکھنا ہے. وہ شفافیت تو ہوتی ہی یہ ہے, ٹرانسپیرنسی جسے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ پہ ایک آئینی ترمیم کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو جی اس کا جو مسودہ مجوزہ ہے, اور وہ اگر سرکاری پیکج ہے ترامیم کا, کوئی نجی سطح پر یا پرائیویٹ ممبر کے بل کے طور پہ نہیں آ رہا, تو سب سے پہلے تو آپ اس کو ایجنڈا پہ لائیں. ایجنڈا پہ ہی نہیں تھا, اور کہ جی یہ افواہیں چل رہی تھی کہ سپلیمنٹری ایجنڈا کے اندر اس کو لایا جائے گا, اور سپلیمنٹری ایجنڈا کے ساتھ وہ لف ہوگا. سپلیمنٹری ایجنڈا کبھی آیا ہی نہیں. تو اور تو پھر وہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ایک اس میں ارتقائی یا کوئی ایوالونگ ڈاکیومنٹ تھی, وہ یہ انگریزی میں یہی کہیں گے نا ارتقاء اس کا, تو بھائی جہاں سے وہ شروع ہوا وہ پیش کریں. وہ اس ارتقاء کی پہلی منزل طے کی تو اس کو اگلا مسودہ پیش کر دیں, اس نے تیسری منزل طے کی اس کا اگلا مسودہ پیش کر دیں. وہ بھائی ٹرانسپیرنسی اس کو کہا جاتا ہے. یہ تو سارا کچھ ہی بالکل دال میں کہتے ہیں کالا ہے نہیں, یہ ساری کی ساری دال ہی کالی ہے. شاہدہ صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں ساری کی ساری دال ہی کالی ہے, جو اس کا طریقہ کا آپ کہہ رہے ہیں دال ہی کالی ہے. ویسے ایک بات چلے نوشین صاحبہ, یہ ایک ظاہرہ کوئی بھی ترمیم ہوتی ہے, صرف میں کہنا چاہ رہا ہوں, صرف جی میں سوری جی میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں, کالی دال میری فیورٹ ہے, ویسے بڑی مزے کی ہوتی ہے. تو یہ محاورہ تو غلط ہے دال میں کالا, لیکن ویسے دال اس طرح سے دال میں کالا والے محاورے سے نکلتی ہوئی دال بالکل ہی کالی ہے. بالکل صحیح ہے, نہیں وہ پیلی دال میں کالا ہوتا ہے غلط بات ہوتی ہے, وہ ملاوٹ ہوتی ہے نا, وہ فیک ہوتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. نوشین صاحبہ, یہ اب آپ بھی جانتی ہیں ایز اے پارلیمنٹیرین کہ کوئی بھی قانون پاس کرنا ہوتا ہے پہلے کمیٹیوں میں جاتا ہے, اور پھر آئینی ترمیم ہو رہی ہو, اور پھر اتنی بڑی آئینی ترمیم ہو رہی ہو کہ اس میں پوری جوڈیشری کا ڈھانچہ تبدیل ہو رہا ہو. اس میں میں یہ بحث نہیں کرتا کہ وہ اس میں کسی کو تحفظات ہیں یا نہیں ہے, یا وہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے, لیکن بہرحال وہ ڈھانچہ تو تبدیل ہو رہا ہے. نہ کمیٹیوں کے پاس گیا ہے, نہ اس پہ سیر حاصل بحث ہوئی ہے. وکلاء تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا حق ہے یہ جاننا کہ کیا تبدیلی لائی جا رہی ہے, ان سے بھی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. کیوں اتوار کو رات کو بٹھا دیا گیا؟ مولانا اگر اس دن مان جاتے تو یہ ترمیم پاس ہو چکی ہوتی, کیوں ایسا کیا گیا؟ بہت شکریہ اسد. میں نے بالکل اپنے دونوں جو ہیں کلیگز ان کی بات بھی سنی ہے, دونوں پارٹیوں کا موقف بھی آگے. کوئی کہہ رہا ہے مسودہ آیا نہیں, کوئی کہہ رہا ہے فیک ہے, کوئی کہہ رہا ہے پڑھا نہیں, اور کیونکہ ان کو ساری پتہ ہے جو چینجز ہونی ہیں, وہ ان کو ساری پتہ ہے. پہلے میں بات کروں گی شاہدہ صاحبہ سے, اور جے یو آئی کا موقف جو ہے ان کا, مولانا صاحب کی سیاسی بصیرت سے کون واقف نہیں ہے. ایک سیاسی وہ رہنما ہیں اور بہت بڑی جماعت کے وہ لیڈر ہیں, بانی ہیں, ان کی ویسے بھی ہمارے دل میں بہت عزت احترام ہے. بات یہ ہے کہ ایک مسودہ جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جماعتیں تمام بیٹھیں
ان میں ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد ایک ایسا لائے عمل، ایک جو آئینی جس طرح جس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کہتے ہیں، جو کہ غیر آئینی نہیں ہے. ہمارے جو باقی ممالک ہیں، ہمارے بہت سے ملکوں میں وہ ابھی تک فنکشنل ہیں، آپریٹ کر رہے ہیں. اس کا شاہدہ صاحبہ نے خود بھی جواب دیا کہ 65,000 کے قریب کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہوتے ہیں. لوگ انصاف حاصل کرنے کی خواہش میں وہ جو ہے دنیا سے آسانی سے رخصت ہو گئے ہیں، جی لیکن کیسوں کا فیصلہ نہیں جو ہو پایا. اب آپ پچھلے 3-4 سال سے دیکھ لیں کہ جو تماشا یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لگاتی رہی ہے اور کورٹ کا جو ہے وہ وقت جو ہے وہ ضائع کرتی رہی ہے، ملک کا وقت ضائع کرتی رہی ہے، لوگوں کو انصاف کے لیے جو ہے اپنا جو مزید انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی جائز بات نہیں ہے. اگر آپ عوام کے مینڈیٹ سے اٹھے ہیں، لیکن خیر یہ تو آئی نہیں تھی جماعت پی ٹی آئی عوام کے مینڈیٹ سے کبھی ہمارے سر پہ مسلط کی گئی آر ٹی ایس بٹھا کر، تو ان کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ جو لوگ غریب اپنی زمین بیچ کے، اپنے گھر بیچ کے اپنے کیسز کے لیے یہاں پہ آ کے لڑ رہے ہیں. اسلام آباد ایسا کیپٹل شہر ہے جہاں سے لوگ کہاں کہاں سے دھکے کھا کر آتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے کیس کی ہیئرنگ اور ہمارا فیصلہ ہو. ان کا 3-3 4-4 سال کے لیے کیسز کا انتظار کرنا یہ کوئی اچھی مناسب بات نہیں. اس جو ہمارا تھا مسودہ، اس میں ہر آئین کی شق کو آگے ایکسپلین کیا گیا اور ایک ڈرافٹ تھا. پاس ہونے کے بعد ان کو ایک ڈیٹیل کاپی منظر عام پہ بھی آ جاتی. ابھی میرے پی ٹی آئی کے تو نہیں خیر جو ہیں سنی کاؤنسل کے ممبر یہ بات کر رہے تھے کہ جی یہ آیا نہیں، سوشل میڈیا پہ گیا نہیں. ان کا سارا ان کی پارٹی کا کام بھی سوشل میڈیا پہ چلتا آیا ہے. ان کو ہر چیز سوشل میڈیا پہ چاہیے. ایوان میں بیٹھ کے، میٹنگز میں بیٹھ کے یہ اس پہ بات نہیں کریں گے. اگر آئین میں ترمیم ہو رہی ہے وہ کیا ایک فرد واحد کے لیے ہو رہی ہے، وہ ان تمام جماعتوں کے لیے ہو رہی ہے. اس ملک کے نظام کو، عدل کے نظام کو، آئین کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہو رہی ہے. تو ان کو تکلیف کس چیز کی ہے؟ نوشین صاحبہ، لیکن انٹینشن آپ کی، شاہدہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انٹینشن آپ کی بھلے ہی ٹھیک ہے لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آئینی ترمیم اس طرح سے پاس نہیں ہونی چاہیے. پوائنٹ پہ آ رہی ہوں کہ مولانا صاحب کے پاس پچھلے ہفتے سے مسلسل ہماری ٹیمز جو ہیں وہ وزٹ کر رہی ہیں. ان کو جا کے بتایا جاتا ہے، ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے یہ پارٹی کا یہ ہمارے انٹینشنز تھیں اور ہماری ابھی نیتوں کو تو جی رب جانتا ہے. یہ اچھی نیت جو ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں، وہ تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں نہ جانتا جی. لیکن کوشش ہماری ہوتی ہے، نیت پھر اس عمل کو آگے لے کے چلتی ہے کہ ہم نے اس عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا. یہ بتا دیجیے نوشین صاحبہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ مولانا کو بار بار اعتماد میں لیا جاتا رہا، دن میں 3 میٹنگز بھی ہوتی رہی. صحیح بات ہے کہ نون لیگ کے لوگ بھی جاتے رہے، پیپلز پارٹی بھی جاتی رہی، لیکن یہ بتا دیجیے میں اسد اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. میں ساری رات میٹنگز ہوتی رہی اور متعدد بار ٹیمز جو ہیں وہ مولانا سے ملنے گئی ہیں، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملنے گئے ہیں. بالکل صحیح ہے. میرا اسی لیے سوال ہے نا کہ کیا مولانا نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا؟ کیونکہ اتوار کو جب آپ جو پاس کرانا چاہتے تھے آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ مولانا مان چکے ہیں، وہ نوٹ دے چکے ہیں، وہ آپ کو ووٹ کریں گے. بعد میں مولانا موکھر گئے کیا؟ دیکھیں مولانا، یہ میں پھر کہوں گی کہ یہ کوئی حلوے کی دیگ نہیں پک رہی. یہ ایک آئینی ترامیم میں ان تمام پارٹیز کو شامل کرنا، میں کہوں گی شہباز شریف صاحب نے پھر ایک فیصلہ لیا کہ تمام لوگ اپنی اپنی رائے دیں. یہ مجھے دونوں بیٹھے ممبران یہ بتا دیں کہ کیا اس میں کوئی غلط ہے، کیا یہ ملک کے حق میں نہیں ہے، کیا یہ اس 22-25 کروڑ عوام کے حق میں نہیں ہے جن کو ڈیلیڈ جو ہے جسٹس ملتا ہے. مل کر بیٹھتے، بات ہو، ہر چیز کی ہائپ کریٹ کر دینا. چھپا کے کیا ہو رہا ہے؟ چھپا کے وہ ہوا تھا جو 2018 میں ہوا تھا، جو آر ٹی ایس بیٹھا تھا. یہ جو ساری ترمیم ہو رہی ہے کلوز بائی کلوز، جو ہے اعظم طاہر صاحب کی ٹیم نے، لیگل ٹیم نے، لائرز کی ٹیم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور وہ چیزیں شکیں آپ کے سامنے بھی آئی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم آپ بات کرتے ہیں ملک کے قانون کی، لیکن ان کے لیے یہ قانون جنگل کا قانون ہے. جو چیز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ادارے ان کے لیے، ان کو سلامی دیں، ان کے لیے کام کرے، وہ ٹھیک ہے. لیکن جب عوام کی بات آئے، دوسری جماعتوں کی بات آئے تو یہ اس میں سے غلطیاں نکالیں گے. دیکھیں ہر پارٹی نے اپنی اوپینین دی. پیپلز پارٹی کو اگر ایج پہ ان کا تھا اختلاف، انہوں نے ایج پہ بات کرنی ہے. مولانا کو اگر جس چیز پہ ان کو اختلاف ہے وہ بتائیں. اس کی ایک جو میٹنگ اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے وہ اس میں بیٹھیں، ٹائم لیں، 10 دن لیں، 15 دن لیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ اس میں کچھ چھپایا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل. چلیے اس کا جواب آپ لے لیجئے شاہدہ صاحبہ سے. آپ کو دن میں 3 مرتبہ حکومتی وفد آتا رہا، ظاہر ہے آپ کو یہی بتانے کے لیے آتا رہا. آپ کہہ رہی ہیں ہم سے شیئر نہیں کیا گیا. کیا نوشین صاحبہ یہ بتا سکتی ہے کہ ان کے پاس ہے وہ مسودہ جو ہمارے پاس لے کے آئیں، یا اپنے الائز کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا؟
سب سے پہلے بگ کوشچن ہی یہی ہے نہیں آپ مولانا نے جو مسودہ مسترد کیا وہ ان کے پاس کچھ تھا تو مسترد کیا نا. کامران مرتضیٰ کے پاس انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کامران مرتضیٰ صاحب کو دیا گیا تھا. تو یہی تو بات ہے. اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کو آن بورڈ لیا تھا. آن بورڈ تو ابھی کوششیں جاری ہے جب سب کے سامنے آئے گے. اس پہ صرف نہ پیپلز پارٹی کو ابھی اعتراض ہے بلکہ پی ٹی آئی کو تو شروع سے تھا. ہم نے بھی جو تھوڑا بہت ہمیں آدھی رات کو جو مسودہ ملا ہمارے لائر کو جو کہ بعد میں ہمیں پارٹی میں پتہ چلا کہ وہ ٹوٹلی چینج ہے جو دوسری پارٹی کو آدھی رات کو اتوار کی آدھی رات کو یا ہفتے کو. جی بالکل. اور اس کے بعد جب سامنے آئی ہے بھائی اسپیشل کمیٹی کے آپ منٹس دیکھ لیں کہ وہ کتنا ٹائم چلا. وہ تو مولانا صاحب اینڈ ٹائم پہ جب دیکھا کہ پوری قوم کو کس تذبذب میں ڈالا گیا, پھر جب آپ آن بورڈ بھی نہیں لیتے پھر آپ کو کس نے کمٹمنٹ کی ہے. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کمٹمنٹ ہو تو آپ ووٹ, مطلب اتنا ہلکا لیا گیا تمام پارٹیز کو. ہم بھی کمیٹیڈ ہے, باقی پارٹی بھی. کیا یہ طریقہ کار آپ کو عرصہ ہو گیا ہے جرنلزم آپ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, پوری قوم بھی دیکھ رہے ہیں, میں کہتی ہوں کامن میس بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس وقت یہی سوال کرے گا کہ اتنی بڑی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی ہے, ایجنڈے میں وہ شامل نہیں ہے. سب سے پہلے 10-15 دن پوری حکومتی ٹیم جو ہے اس کو ڈینائی کرنے پہ لگی ہوئی تھی. کوئی ترمیم نہیں آ رہی, کوئی نہیں ہو رہا. بھائی آپ سمپلی کریں کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں. پھر خدشات تو اسی سے جنم لیتے ہیں نا. اب جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا جی ویمن ریزرو سیٹ پہ ریٹروسپیکٹو قانون سازی ہوئی, ایک قانون بنتا ہے اسی جلسے کے حوالے سے. ابھی نوٹیفیکیشن کی جو گزٹڈ کاپیز ہے وہ سیکریٹریٹ کو موصول نہیں ہوئی, 2-3 گھنٹے کے بعد ہلا گلا ہو جاتا. بھئی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اگر ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا وکٹمائزیشن ہو. ہم لیجسلیشن کے لیے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ مسودہ اپنے اپوزیشن کی طرف سے آمادہ ہوتے کہ لے کے آ جائیں, ہم بیٹھیں. مجھے جو میں تو پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہوں پچھلے دہائی سے بھی اور پہلے بھی سے بھی, کبھی آئینی ترمیم ایسی نہیں لائی گی. اور جب اگر لائی گئی ہے تو 19th امینڈمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے. 18th امینڈمنٹ پہ پورا 9 مہینے یعنی مور دین 500 آورز اس پہ لگے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ میں کر رہے ہیں اور مولانا صاحب اسپیشل کمیٹی میں آئے اور وہ سائن کریں. اس طرح نہیں ہوتا. ہمارے اپنے موقف ہیں, ہمارے تحفظات ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ عوام کے فلاح کے لیے, میں بھی عوام کا حصہ ہوں, میں اس اسپیشل کمیٹی کا حصہ ہوں, میرے پاس ڈرافٹ کیوں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے وہ تو آپ آف دا ریکارڈ دیتے ہوں گے, کسی کا کنسنسس دیکھ لیں. تو کیا آپ ریکارڈ پہ لانا چاہیے؟ آپ کا کہنا یہ کہ ریکارڈ پہ لانا چاہیے. ڈیفینیٹلی جب ہمارا اسپیشل کمیٹی کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ چیز آنی چاہیے تو وہاں پھر ہمیں کیوں نہیں. چلیے میں پیپلز پارٹی کا موقف, فاروق ایش نائک صاحب ظاہر ہے جو لیگل مائنڈ سمجھا جاتا ہے پیپلز پارٹی کا, ان کا ذرا موقف سن لیجئے ڈرافٹ کے حوالے سے, ان کو ملنے کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں, سنیے. جو آئینی پیکیج آ رہا ہے, یہ جوڈیشل پیکیج آ رہا ہے, ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو علم نہیں ہے کہ اس نے لکھا کیا. فاروق ایش نائک صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو جوڈیشل پیکیج آ رہا ہے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو علم نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے. فاروق ایش نائک صاحب حکومت کی اتحادی جماعت کا, جس میں بلاول صاحب خود مولانا کے پاس کئی مرتبہ جا چکے ہیں منانے کے لیے, فاروق ایش نائک کو پتہ نہیں ہے تو پھر کس کو پتہ ہوگا؟ اگر بلاول صاحب بھی ظاہر ہے اگر آئینی قانونی طور پر چیز کو سمجھنا چاہیں گے تو وہ فاروق ایش نائک کے ذریعے ہی سمجھنا چاہیں گے کہ بتائیے اس میں کیا ہے. لیکن فاروق ایش نائک صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں ہے جوڈیشل پیکیج میں کیا ہے. روشین صاحبہ آپ فاروق ایش نائک کو رسپونڈ کر دیجئے, میں پھر ولید صاحب کے پاس جاؤں. نہیں دیکھیں جی, ہماری لیگل ٹیم جس میں اعظم طاہر صاحب بہت بڑا ایک نام ہے, اور وہ لیگل ٹیم کے ساتھ انہوں نے پچھلے اجلاس میں بھی اٹھ کے شک بائی شک جو ہے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کیا. یہ میں نے پہلے بھی کی ہے, یہ کوئی حلوے کی دیگ تو نہیں پک رہی نا. یہ تو ایک لیگل ایک لائر فل ٹیم جو ہے دن رات اس پہ کام کر رہی ہے. آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں لائرز نے اپنے سجیشنز جو ہیں وہ اعظم نذیر طاہر صاحب کو دی ہیں. دس از ویری سیریس نیچر کائنڈ آف بزنس. جو آئین میں ترمیم ہے یہ کوئی ایک, سب نے ٹھیک کہا کہ ایک جو ہے معمولی چیز نہیں.
اس کو کرنے کے لیے دن رات جو ہے وہ ٹیمز کام کر رہی ہیں اور افیکٹو طریقے سے کام کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ پارٹی کے لیڈر جو میں کہوں گی، جب بلاول بھٹو صاحب خود مولانا کے پاس چل کر گئے ہیں تو مطلب ان کو ڈیٹیلز اس بارے میں ان سے ان کی آگاہی تھی، ان کو بھی اس مسودے کے بارے میں علم تھا. شاہدہ صاحب خود یہ بات مانی ہے کہ رات کو ایک مسودہ ملا. صاحب کا بیان پھر حیران کن ہے آپ کے خیال میں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ابھی تک پتہ، یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے کی تقریر ہے ان کی، وہ کہہ رہے ہیں مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے اس میں کیا ہے. لیکن دیکھیں، جب کہ پیپلز پارٹی سے بھی وفد جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے مولانا صاحب کے گھر وہ جاتے رہے ہیں اور بات کرتے رہے ہیں. اب جو ایمبیگوٹی آ رہی ہے، یا تو پھر میں یہ کہوں گی کہ ترمیم کچھ ایسی ترمیم ہے جو کہ کریڈٹ مسلم لیگ نون کو نہ مل جائے، اسی لیے سب کو خدشہ ہو گیا ہے کہ جی ہم اپنے اپنے جو ہے حصے کی، ہم سے تو کچھ پوچھا نہیں گیا. میں بھی اب اسی بات پہ آ گئی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ترمیم جو ہے جس طرح یہ آ رہی ہے، یہ پاکستان کو بہت سے بحرانوں سے جو ہے نکال سکتی ہے. کیونکہ جو لوگ انصاف کے لیے دھکے کھا رہے تھے، میرا خیال ہے کہ ان کے لیے کوئی بہترین پیکیج ہی ہوگا جس کے لیے اتنا ہو رہا ہے کہ ہم سے سجیشنز نہیں لی گئی یا ہمیں کریڈٹ نہیں ملتا. بالکل صحیح ہے. چلیے اب یہ جو عطا تارڑ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی پوری دنیا میں کانسٹیٹیوشن کورٹس ہوتی ہیں، اور یہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ پہلے عمران خان کو باہر نکالو پھر ہم بات کریں گے، تو دراصل یہ NRO مانگ رہے ہیں. سنیے عطا تارڑ صاحب نے کیا کہا ہے، پھر میں ولید اقبال صاحب کے پاس جاتا ہوں. دنیا کے ممالک کے اندر سپریم کورٹ الگ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس الگ ہوتی ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر ہی آئینی معاملات جو ہیں وہ جاتے ہیں تاکہ جو عام شہری ہیں ان کے معاملات میں جو ہے وہ ان کو انصاف بھی مل سکے، ان کے کیسز جو ہیں وہ جلد اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچ سکے. یہ واحد ملک ہے جہاں پہ 9 مئی جیسے کیسز کا بھی آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا. سیاست کی گئی. آج علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیڈر کو باہر نکالیں پھر ہم آئینی ترامیم پہ بات کریں گے. یہ کوئی NRO نہیں ملنے جا رہا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترامیم کے اوپر اور جو انصاف کی فراہمی آسان بنانے کے لیے ترامیم کی جا رہی ہیں، اس میں اگر آپ اپنی بیچ میں ڈیمانڈ یہ لے کے آئیں گے کہ ہمارے لیڈر کو چھوڑو، تو آپ کی یہ NRO کی خواہش پرانی ہے. اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ مت استعمال کریں. اچھا ولید اقبال صاحب، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی NRO نہیں ملے گا آپ کو اس طرح، اور اگر آپ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ پوری دنیا میں ہوتی ہیں، تو پرنسپلی تو یہ اس کورٹ کے قیام کا تصور جو ہے یہ پرنسپلی درست اقدام نہیں ہے. ولی صاحب بالکل غلط اقدام ہے، بالکل بدنیتی پر مبنی ہے، اور بالکل میں تو کہہ رہا ہوں کچھ بہت سے تجزیے مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے جو اخبارات میں آ رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو نہیں لکھے جا رہے، لیکن ایسے ایسے الفاظ میں نے سنے ہیں کہ ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی تلے میں پاکستان کو اور اس کے سسٹم کو تباہ و برباد کرنے میں، اور یہ اسی قسم کا ایک اقدام ہے. میں پہلی بات تو یہ NRO کے حوالے سے کہہ دوں، NRO کا جو لفظ ہے یہ آیا کن کے لیے تھا؟ یہ PPP اور PMLN اور MQM کے جیسے لوگوں کے لیے جنرل مشرف کی نے نکالا تھا. اور NRO کا جو سب سے پہلا روپ تھا اس کے تو دستخط کنندہ جو ہے میاں نواز شریف تھے، جب وہ سن 2000 میں جو ہے وہ سعودی عربیہ چلے گئے تھے، اور پھر بعد میں جب ان کی پلیٹلیٹس جو تھیں وہ گر گئی تھیں. اور اگر اصلاح کرنی ہے اس وجہ سے کہ جی ہم نے عوام کو انصاف دینا ہے، یہ ایسا درد ان کا دل میں جو انصاف کا ابھی ایک دم آ گیا ہے، جیسے ان کو نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب قریب آتا جا رہا ہے، تو وہ ان کو تحفظ دینے کے چکر میں ہیں یہ جو PMLN والے ہیں. اور ظاہر ہے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ تحفظ دیتے رہے ہیں تمام تر اپنی تعصب اور اپنی بائس جو ان کی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے اس سے. اگر یہ درد ان کا عوام کے بارے میں دل میں ہے کہ جی ہم نے ان کو نظام عدل کو بہتر کرنا ہے اور کیسوں کا بیک لاگ ہے اور 3 نسلیں کیسوں کو فائٹ کرتی ہیں، تو بھائی صاحب آپ شروع کریں سول کورٹ سے، ان کی تعداد بڑھائیں، ان کو ریفارم کریں. آپ سیشنز کورٹس کو بڑھائیں. لاہور ہائی کورٹ ہی کی مثال لے لیں، سب سے بڑا صوبہ جو پنجاب کا ہے، 60 ججوں کی وہاں پوری اسٹرینتھ ہے. مسلسل جو ہے وہ 38 یا 40 جج وہاں ہوتے ہیں، وہ اسامیاں ہی پوری نہیں کی ہوئی، اور حملہ سپریم کورٹ کے اوپر کیا ہوا ہے کہ جی ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے ہمارے جیسے سسٹم جو پارلیمانی ڈیموکریسی کے تحریری آئین والے ہیں وہاں ایک ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا ہے اور وہ عدالت عظمیٰ ہوتی ہے جو کہ فائنل کورٹ آف اپیل ہوتی ہے. دوسری بات ابھی نوشین صاحبہ نے کی کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پاپولر پارٹی نہیں ہے، وہ کس کا مینڈیٹ رکھتی ہے اور وہ RTS بٹھا کے آئی ہے. تو بھائی آپ بتائیں کہ 2024 کے الیکشن میں 8 فروری کو کیا کچھ بیٹھا ہوا تھا؟ سارا دن ساری رات انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا تھا، سارا دن ساری رات
سیلولر موبائل سروس نہیں چل رہی تھی, سارا دن ساری رات کوئی رزلٹ نہیں آئے, حالانکہ کیا ہمارا الیکشنز ایکٹ کہتا ہے کہ رزلٹ کب تک آ جانے چاہیے, اور پھر حتمی کب تک آ جانے چاہیے, اور کب تک وہ پوسٹ ہو جانے چاہیے ویب سائٹ کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. صفر منفی ہر چیز. الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بنا ہوا تھا. اور ایک بات مجھے شروع میں ہی کر دینی چاہیے تھی, میں اب کرتا ہوں, میں کھلے دل سے یہ تسلیم کرتا ہوں, اعتراف کرتا ہوں کہ ہمارا بڑا جن نوشین صاحبہ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے ڈسکا والا الیکشن, وہ ڈسکا والے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا وہ تو ضرب المثل بن چکا ہے ڈسکا میں دھند والا الیکشن, تو آپ انہیں آپ کے دور حکومت میں تو یہ بھی ہوتا رہا نا. نہیں جی ٹھیک ہے, نہیں جی بس اب ان کے دور حکومت میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. میرے خیال میں اگر ہمارے دور حکومت میں 10 کے لیول پہ تھا نا, تو اب وہ 120 کے لیول کے اوپر چلا گیا ہے. مجھے بات پوری کر لینے دیں. میں کھلے دل سے اعتراف کر رہا ہوں کہ ماضی میں ہمارے بے پناہ اختلافات رہے ہیں JUIF سے اور مولانا صاحب سے. میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر بہت تیر برسائے ہیں تنقید کے, لیکن یہ جو سٹینڈ انہوں نے لیا ہے یہ اتنا قابل تحسین ہے, اور اتنا ان کا ایک قداور شخصیت وہ بن گئے ہیں ایز اپوزیشن کے ایک جماعت کے قائد کے طور پہ, کہ جتنی تعریف ان کی جائے کم ہے. وہ اس رستے میں کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے آئینی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے. اور میں پھر کہ جی فرد واحد کی بات نوشین صاحبہ نے کی, فرد واحد وہ ایک ہی ہیں جن کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, اور وہ قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے, اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ پورا ان کے لیے بنایا جا رہا ہے. ایج اس کی 68 کر کے اس میں لکھا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز وہاں بھیج دیے جائیں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 ججز کے اندر سے حکومت ایک چیف جسٹس الیکٹ کرے گی. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ولید اقبال صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک شخص کے لیے ساری ترمیم لائی جا رہی ہیں. ان کا اشارہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کے لیے ہے کہ انہیں حکومت چیف جسٹس برقرار رکھنا چاہتی ہے, لیکن حکومت کے سب سے بڑے اور اہم اتحادی ہیں بلاول صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا چیف جسٹس منصور ہوں گے. لیکن اس میں ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جسٹس منصور اس عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے جس کے پاس اب بہت کم اختیارات رہ جائیں گے. جس عدالت کے پاس اصل اختیارات اس آئینی ترمیم کے پاس چلے جائیں گے, اس کا چیف جسٹس کون ہوگا, کیونکہ اس عدالت کو چیف جسٹس آف پاکستان کہا جائے گا. اب حامد خان صاحب کو بھی ذرا سن لیجئے, وہ کہتے ہیں کہ جی کسی صورت کوئی اور چیف جسٹس قبول نہیں کیا جائے گا. سنیے انہوں نے کیا کہا. پاکستان کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اس لیے اس کے ہوتے ہوئے کوئی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکتی. بڑی مضمون کوشش ہو رہی ہے ایک متبادل کورٹ لانے کی جس میں یہ اپنے ٹاؤٹ بھرنا چاہتے ہیں, جن سے اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں. یہ بھول جائیں, یہ کبھی نہیں وکلا ہونے دیں گے. سوائے منصور علی شاہ جو کہ 26 اکتوبر کو لیجیٹیمیٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اس کرسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. اچھا نوشین صاحب, اب آپ نے سنا, بلاول صاحب کی بات بھی سنی ہے, لیکن اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انتخاب کرنا ہے چیف جسٹس کا وہ ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوتا تھا, جس کی ولی صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ ایگزیکٹو کے پاس چلا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پینڈنسی کا مسئلہ ہے اور کیسز میں انصاف میں تاخیر کا مسئلہ ہے تو یہ آپ کو شروع کرنا چاہیے سول کورٹ سے, سیشن کورٹ سے, ہائی کورٹس میں جہاں پر ججز کی تعداد پوری نہیں ہے, اسامیاں خالی ہیں 12-15 ججز کی لاہور ہائی کورٹ جیسے ہی ہائی کورٹ میں, تو وہاں پر پہلے تو اسامیاں پور کرنی چاہیے آپ کو, نہ کہ ایک سپریم کورٹ میں جو کہ آخری کورٹ ہے اس میں ججز کی تعداد بڑھانا. نہیں, اس میں برا کیا ہے, مجھے آپ ہی بتا دیں اسد صاحب, اس میں برا کیا ہے کہ جب وقت ضائع ہو رہا ہے, نئی اسامیاں بھرتی ہیں, ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں بھرتیاں شروع کر جائیں. ایک جج 5 کی بینچ کے ساتھ اگر کانسٹیٹیوشنل آپ جو ہے وہ کورٹ بنا لیتے ہیں اور وہی کورٹ آج ایک سجیشن کے مطابق تمام صوبوں میں بھی کام کرے تو اس میں برا کیا, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور ولید صاحب نے ابھی اتنی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے ایک سسٹم کو لے کے, تو وہ جو ڈیم والے بابا جی تھے وہ جب ان کو فیور کرتے تھے تو نہ ان کی توسیع میں نہ کسی تک کے جنرل کی توسیع میں ان کو تب تو پرابلم نہیں تھی. آج ایسی کیا عیسیٰ کا جو ہے ہمارے سپریم کورٹ کے جو ہیں ہمارے چیف جسٹس, ان سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے جو یہ آج ان کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. اگر وہ بڑھ کے 3 سال اگر ان کی جو ہے وہ توسیع کر بھی دی جاتی ہے تو کیا ان کے ٹائم میں ایسی کوئی توسیع کسی کو نہیں دی گئی تھی, کسی کی مدت جو ہے وہ نہیں بڑھائی گئی تھی.
پہلی بات یہ کہ پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکیں، جو پچھلی ماضی کی غلطیاں آپ کرتے چلے آ رہے ہیں اور لیکن جب ہم بہتری کی بات کریں اور کوئی ترمیم ایسی آ جائے جس سے ملک کا بھلا ہو جائے۔ کسی چیف جسٹس کو تو توسیع نہیں دی گئی تھی ان کے زمانے میں، آپ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ نہیں، میں بات تو مطلب ان کی بھی تو خواہش یہی تھی کہ توسیع دی جاتی، ان کی خواہشیں نہیں تھیں کہ توسیع دی جاتی، ہر ادارے کا وہ جو ایک سربراہ تھا جو ان کی فیور میں تھا اس کو توسیع دینے کے لیے کیا یہ کوششیں نہیں کرتے تھے؟ سر توڑ بالکل کی جاتی تھی، بالکل کی جاتی تھی۔ اور بات کرتی میں شاہدہ صاحبہ کی، شاہدہ صاحبہ آپ کن غداروں کے جلسے کرانا چاہتی ہیں؟ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس پہ، یا جو KPK میں جلسہ ہوا اس کے خطاب آپ نے سنے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ان غداروں کو جلسہ کرانے کی اجازت ہم دے دیں، میدان میں اتار دیں تاکہ یہ لوگ عوام میں انتشار پھیلائیں اور عوام کو اسٹیٹ کے اگینسٹ لا کے ایک دفعہ تو کھڑا کر چکے ہیں، اب صوبوں کی لڑائیاں بھی شروع کروا دیں ہم۔ جو یہ نامناسب گفتگو کرتے ہیں، اگر انہوں نے ملک کی بہتری کے لیے ان کے پاس کوئی ایجنڈا ایسا ہے جو ملک کی بہتری کے لیے، تو بالکل ان کو جلسوں کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن اس ملک کی تباہی کی اجازت کسی کو بھی نہیں، کسی بھی جماعت کو نہیں۔ جی شاہدہ صاحبہ۔ جی بالکل، میں نوشین صاحبہ کی بات پہ بالکل رسپونڈ کروں گی۔ حلوے کی دیگ نہیں بن رہی تھی لیکن یہ 2 دفعہ انہوں نے کہا ہے حلوے کی دیگ، حلوے کی اچھی دیگ خاصی پک رہی تھی، کھچڑی پک رہی تھی، بالکل پک رہی تھی۔ آپ دیکھیں، اب اگر ماضی کی غلطیاں ہیں کسی بھی پارٹی کی اور اس کو ہم دلائل سے ثابت کریں کہ آپ غلط تھے جو آج آپ کر رہے ہیں، کل آپ کس منہ سے پھر عوام کے پاس جائیں گے؟ یہ کانسٹیٹیوشنل، اس میں جو اگر آپ آرٹیکل 8(2)(a) کلاس پہ جائیں، میں جو کہ نہیں جانا چاہ رہی تھی اس کی کنٹینٹ پہ، کیونکہ ابھی یہ ایک متنازع ہے کہ اب یہ کون سے والے ڈرافٹ میں ہے، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ اور جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے اور اس میں استثناء دی گئی ہے، اس استثناء کی کیا لمٹ ہے؟ مجھے نوشین صاحب اس کو سیگریگیٹ کر دیں، میں کسی کو ایک تھپڑ لگاتی ہوں، میں ہیومن رائٹ، میں نہ ہائی کورٹ میں جا سکتی ہوں نہ سپریم کورٹ میں، کون اس کا مجھے مداوع کرے گا؟ پھر یہ تو بالکل ایک، یہاں پہ تو آپ دیکھیں قتل کے مقدمات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پھر اگر اتنی آپ استثنائی اس پہ آپ جاتے ہیں، اب آج کے ماحول پہ آپ نہ دیکھیں، قانون جو ہے وہ کبھی بھی ہی اور شی کے لیے نہیں بنتا، وہ سب کے لیے بنتا ہے اور اس کے دور رس نتائج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اور میں پھر کہہ رہی ہوں، یہ قانون نہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اور یہ امینڈمنٹ، یہ دستاویز جو ہے پھر اس پہ ہم حلف بھی لیتے ہیں اور یہی پھر ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کے لیے آئیں جو کہ ایک پیپل آف دا پاکستان اور اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی آپ کو سیگریگیٹ کرتا ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ میرا رائٹ ہے، اس پہ آپ نے چلنا ہے، اس پہ میں نے چلنا ہے۔ کوئی بھی 9 مئی کے حوالے سے جو ہے میں سمجھتی ہوں جو کچھ ہوا ہم بھی اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں، لیکن اس کی ٹرانسپیرنسی پہ تو آپ جائیں، اس کی آپ انکوائری تو سامنے لے کے آئیں۔ مرد الزام اگر ایسے ہی وکٹمائزیشن ہو رہی، ماحول بالکل ریڈیکلائزیشن ہے، جو ماحول بنایا گیا تھا ہم بھی ماضی میں بھی کنڈیمڈ کرتے ہیں اور ابھی بھی اگر بنایا جاتا ہے وائلیشن ہے تو ہم بھی کریں گے۔ ہم لاہور جلسے کی اجازت ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اجازت تو ہر ایک کا حق ہے، جب آپ کو یہی آئین کی، پھر میں ایگزامپل، جب آپ کو آئین کی اجازت ہے، آپ ہمیں بتائیں کون سی ایسی ایگزامپل تھی کہ جلسے کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ کیا جاتا ہے؟ چلے جگہ تو بالکل پہلی دفعہ ہوا آپ کے خیال میں ایسا؟ فرسٹ ٹائم ہوا ہے، اور پھر اس پہ اتنا سپیڈی ری ایکشن بتانا، تو پھر ظاہر ہے ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن۔ تو آپ کے پاس آپ کیوں اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں جو کہ موجودہ حالات میں آپ حکومت وقت ہیں، ہر حکومت کے لیے سینہ بڑا کرنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، اور یہاں پہ یہ جو جس طرح امینڈمنٹ، اب اس وقت ہم امینڈمنٹ کی بات کریں، ہم اس پہ نہیں جائیں گے ماضی نے کیا کیا۔ ماضی میں سب کا سیاہ میں کہوں گی کہ ایک ہسٹری ہے، ہونی نہیں چاہیے۔ لیٹس کے سٹاپ، کہیں پہ تو ہم سٹاپ کر جائیں۔ ہم اختلافات برائے اختلافات اپنے نکات یا مینیفیسٹو پہ کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے مینیفیسٹو میں ایک اچھی چیز ہے، آپ کی بھی ہونی چاہیے؟ نہیں، ہم نے تو وہ کیا تھا، آپ نے برا کیا تھا، آج برا کر، سب کی غلطیاں ہیں لیکن آگے بڑھیں، غلطیوں کو دلائل سے نہیں ثابت کرنا چاہیے۔ ابھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، ابھی آ جائے آف دا ریکارڈ، آپ بیٹھ جائیں، ان کیمرہ بیٹھ جائیں، انہی ہم ہیں کمیٹی کے ممبر، چلیں ہم نہ صحیح کسی کو بھی ABC جرنلسٹ کو بٹھا دیں، ایکسپرٹ کو بٹھا دیں، وکلا کو بٹھا دیں، اور جو کہ اکراس دا پارٹی ہو، یہ نہ ہو کہ یہ چلے ایک پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی لے لیں،
آپ ان کے سامنے یہ چیز رکھ دیں. کسی کے سامنے تو رکھیں, کسی کے سامنے تو رکھیں. چلیے, مگر آپ نے لاہور جلسے کی بات کی ہے, اچھا ہے وہ تو ہم نے کہہ دیا اور یہ نہیں مان رہے, جو برا ہے اس کی بھی تو آپ آپ کا یہ نقطہ اچھا ہے کہ بھائی کسی کے سامنے تو وہ ڈرافٹ رکھیں. چلیں اس کا جواب تو نوشین صاحب دیں گے, لیکن مگر ولید صاحب لاہور جلسہ نہیں ہونے دیا جائے گا یہ کلیئرلی کہہ دیا ہے پی ایم ایل این کے لوگوں نے, پنجاب حکومت نے, اجازت بھی نہیں مل رہی, عدالت بھی آپ چلیں گے, کیا ہوگا, جلسہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا؟ ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے حکم پر لاہور میں جلسہ 21 ستمبر کو ہوگا اور ضرور ہوگا بمقام اقبال پارک جہاں پہ مینار پاکستان ہے. ہم نے 6 سے 8 یا 10 کے قریب جلسے پچھلے 10-11 سال میں وہاں کیے ہیں. اس کا پورا ایک ہسٹری اور ریکارڈ موجود ہے. ہمارے آئین کا آرٹیکل 16 وعدہ کرتا ہے, گارنٹی دیتا ہے ہر شہری کو کہ پرامن اور غیر مسلح اجتماع جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے. اور یہ ہی ایک سسٹم اور رژیم آئی ہوئی ہے جس کے اندر ایک پولیٹیکل اپارٹھائیڈ کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں, ہماری پارٹی کرتی ہے, جس کو سیاسی نسلی امتیاز کہتے ہیں. یہ اس کا نشانہ جو ہے ہم اس تک بنے ہوئے ہیں. اور یس, ہم اپنے اس آئینی حق کو ضرور استعمال کریں گے, عدالتوں کے ذریعے بھی, اور اپنی جو بھی ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے کر سکتی ہے اس کی بنیاد پر ہم ضرور کریں گے. وزیر اطلاعات نے بھی یہ بات کی اور ابھی نوشین صاحبہ نے بھی بات کی, یہ 9 مئی والی, اور وہ اب یہ 9 مئی کا کہہ رہے ہیں بہانہ کر کے کہ جی اس لیے عدالتی اصلاحات لانی ہے کہ جی 9 مئی کے کیس ابھی تک چل رہے ہیں, اور 9 مئی کے کیسوں میں ہے ہی کچھ نہیں جب ایک سیاسی جماعت کی ایک سیاسی اس کے خلاف, تو اسی لیے وہ کیس ابھی تک جو ہے وہ اس پہ نہیں پہنچے کسی اپنے منطقی انجام تک, کیونکہ وہ ایک کیس سے کوئی رہا ہوتا ہے اس کو دوسرے کیس میں پکڑ لیتے ہیں, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے. اور اب یہی کوشش ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ذریعے اسی طرح کی چیزوں کو کور دینے کی کوشش ہوگی کہ جی سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے, کہ جی 8 فروری کے الیکشن کے اوپر جو چیلنج ہوا ہے اور جو کیس 6-8 ماہ سے التوا میں پڑا ہوا ہے اس کو وہاں بھیجا جائے گا. بہت شکریہ شاہدہ اختر صاحبہ, ولید اقبال صاحب, نوشین افتخار صاحبہ, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.